السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم 3 امور کے اوپر بات کریں گے۔ نمبر 1، ایک جو عورت نے دعویٰ نبوت یا رسالت کیا ہے اس کے اوپر۔ نمبر 2، شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب انہوں نے جو گھٹیا زبان استعمال کی اس کے اوپر۔ اور 3rd نمبر کے اوپر ابو بکر قدوسی جو کہ میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ کیا چیز ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ فیصل آباد کے اندر چند روز قبل ایک عورت نے، ملعونہ یا کذاب یا دجال عورت نے یہ دعویٰ نبوت کر دیا کہ جناب وہ اللہ کی محرم ہے اور اس کو کوئی وحی آتی ہے یا اس کو رسالت مل گئی ہے۔ یعنی معاذ اللہ اتنا بڑا اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اپنے خواب اور مختلف چیزوں کے ریفرنس دیے۔ اس کے اوپر یہ ہوا کہ پھر پولیس نے کارروائی کر کے اس کو پکڑ بھی لیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت دنیا کے اندر جو سزا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے لیے صرف سزائے موت ہی سزا ہے۔ تو بہرحال یہ جب سزا ہونی ہے وہ تو جب دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو اسلام کا قانون نافذ ہی نہیں ہے، تو بہرحال دیکھیں گے جب اس کو سزا ملے گی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوئی پہلی عورت یا پہلا بندہ نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت تمام ممالک کے اندر آپ دیکھیں، جیسے امریکہ، یورپ، فرانس، UK، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے درجنوں لوگ مل جائیں گے۔ پاکستان میں اس لیے نہیں وہ کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چھتر پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ توصیف الرحمان راشدی یا توصیف الرحمان یزیدی اہل حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، جو یزید کی پارٹی کا سمجھا جاتا ہے بندہ، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ اپنی اسکرین پر آپ دیکھیں کہ ابن عربی صوفی نے ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت جاری رہنے والا کفریہ عقیدہ گھڑا۔ اسحاق جھالوی مردود نے اس کفریہ عقیدے کو مزید پرموٹ کیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس نے پہلے تو ابن عربی کے اوپر جھوٹ باندھا، پھر اٹیچ کر دیا کہ مولانا اسحاق عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ اس کا علاج تو بھی ہم آگے چل کے مولانا اسحاق کی ویڈیوز دکھا کر ہی آپ سے کرتے ہیں۔ پھر آگے اس نے لکھا کہ اس عقیدے کو مزید پرموٹ کیا، اور انجینئر علی مرزا نے اپنے استاد کے اس کفری عقیدے کے باوجود اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر اس کی پشت پناہی کی۔ تو بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا مولانا اسحاق کا شاگرد نہیں ہے، نہ ہی مولانا اسحاق انجینئر کے استاد ہیں۔ یہ ایک نہایت گھٹیا ذہنیت ہے جو علی مرزا نے اس دنیا کے اندر پرموٹ کی ہے، اور آپ جیسے یزیدی اہل حدیث بھی اس کو پرموٹ کر رہے ہیں مولانا اسحاق کو، اس بندے کا، اس علی مرزا کا استاد کہہ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ خود سوچئے کہ اس واقعے کا لنک اس نے آگے کہتا ہے کہ نتیجے میں نبوت کے دعوے دار آپ کے سامنے، اور نیچے اس لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی۔ تو آپ خود سوچیں کہ مولانا اسحاق کہاں قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرتے رہے اور ختم نبوت کے حوالے سے بہت کلیئر سٹانس دیتے رہے۔ یعنی اتنا کلیئر سٹانس شاید ہی کوئی اہل حدیث دیتا ہو جتنا انہوں نے دیا، کہ کوئی بھی اگر دعویٰ نبوت کرے تو اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے آپ ذرا ویڈیوز ملاحظہ کریں، پھر ہم مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں مولانا اسحاق کی ویڈیوز کے بعد۔ من حرامی حجت ہے۔ جب نبی جو چھوٹا مرتبہ، رسول نبیوں میں سے جو اگلے سٹیج پر ہے نا، نبی وہ ہوتا ہے، نبی نہ رسول کہاں سے ہونا ہوتا ہے؟ اس لیے رسول جو ہے نا وہ کوئی الگ بات نہیں، نبی ہے مگر نبی سے اس کا درجہ اپ ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا، اگر کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے، تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہے ہیں۔ مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں، سب بند۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ آ رہا کہ نبی بننے والے تھے، لعنت، نبی کوئی نہیں ہو سکتا آپ تو اس تو بھائی اس مسئلے میں کوئی نہ چھڑے دے، نہ کوئی دلیلاں دے، نہ کسی نہ آیتاں سنو نہ حدیثاں، چھتر علاج آ کہ بس لمحہ پاؤ تے جتیاں مارو، آکو خدا دا بندہ۔ یہ کل بحث شروع کر دے کہ لا الہ الا اللہ یہ مانا نہیں کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں، یہ مانا تے بڑا خدا ہے کوئی نہیں، چھوٹے ہے گیا وہ کی اسی بگڑا دین دیاں وہ گلاں بھی تسی ہلا دینیاں جڑیاں بالکل طے شدہ۔ اس باروں اللہ رحمت فرمائے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آدمی نے دعویٰ نبوت کیتا تے اسلامی حکومت سی، انہیں آخیا میرے کو معجزہ ویکھنا تو ویکھ لو، مطالبہ کرو کہ میں کوئی نشان دکھاواں۔
تو کئی لوگوں نے پوچھا بھی یہ جھوٹا ثابت کر لی اگر کوئی نشان منگ لیا جائے تو امام صاحب نے فرمایا انہیں جھوٹا ہونا کہ نہیں ہونا تسی کافر ہو جانا من طلب من علامۃ فقد کفر جن نے نشان منگیا وہ کافر ہو گیا انہوں شک ہے رسول اللہ دے فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس تو ایسا مسئلہ کہ امت نے اس جوڑیا یہ بریلوی ہو جانے جو بدی ہو جانے شیعہ ہو جانے جو مرضی نبی نہ نواں منن اپنی حماقت اور بیوقوفی نہ لڑتے مردے رہن تو انہوں کی سمجھو تنگ ظرفی تے کھوپڑیاں دی کمی ہے ورنہ جدو ایک پیغمبر دی اولاد ہے پیغمبر صرف ہے نبی جڑا نا وہ روحانی باپ ہے اور ساری امت دی اولاد ہے یہ بچے ایک رسول بڑی پیاری مثال میں سنی کہ یہ دونوں زندگی کا کافر کرو ان کا نہ آغا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ نہیں باطنی تفسیر ہے آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا زنا کیا وہ کہتے زنا کیا یہ مرد عورت کے پھر کو کہتے زنا تو یہی ہے کہ جو رات کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی زنا تشریح سنیں باطنیت اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر توبہ کرو اور توبہ بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو جو وہ حکم دے وہ مانے سارا دین اپنی مرضی کا بار اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں امریکہ ایرن قادیانی کہ وہاں ایک گریٹر کشمیر بند ہے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں ایران پاکستان انڈیا چین ساری دنیا کو تنگ کریں اسرائیل کی طرح کریں اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو یہ دینی گروہ کوئی دین سے دلچسپی نہیں یہ نامراد ان کے ایجنٹ ہیں جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. اسحاق جالوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی آتے رہیں گے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت تو جاری رہے گی. ہاں نبوت کا اعلان غلط ہے نبوت کا اعلان جرم ہے. منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کہ نبوت دا منصب ہے دو شاں الگ کرنی بالکل ذہن حاضر کرنا مسئلہ تلوار کی طرح دا چیر نہ میں بدنام ہو جاؤں نہ تسی کافر ہو جاؤ. ایک منصب نبوت ہے پوسٹنگ کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے امت پڑا یہ بند ہے. منصب نبوت سیل ہو چکا کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے. جی تو آپ نے مولانا اسحاق کی کچھ چند ابھی ہم نے شارٹ ویڈیوز لگائی ہیں. ان کی بہت لمبی لمبی ویڈیوز ہیں لیکچرز ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر بھی اور ان معاملات کے اوپر بھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں یزیدی اہل حدیث یا توصیف الرحمان جیسے لوگ جنہوں نے تکفیر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے واضح لکھا کہ کفری عقیدہ اور اس طرح مردود بھی لکھا. یعنی ہم شیطان کو مردود کہتے ہیں. اس نے مولانا اسحاق جو کہ انہی کی مسجد میں یعنی اہل حدیث کی مسجد کے اندر فیصل آباد کے اندر تقریباً 2-3 درجن سالوں تک امامت اور خطابت اور سارے فرائض سر انجام دیتا رہا. اس وقت یہ لوگ کہاں پر تھے کہ اگر ایک بندہ عقیدہ ختم نبوت کا معاذ اللہ منکر تھا تو یہ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے. اس وقت ان کی نماز جنازہ کے اندر ہزاروں مسلمان شامل ہوئے سب سوئے ہوئے تھے. اتنا بڑا سری جھوٹ لگایا ہے. اللہ کی پناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں توصیف الرحمان اور جس شخص نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ابو یحییٰ نور پوری ان دونوں کذاب اشخاص کو اللہ کریم ہدایت دے کہ یہ اپنے اس عمل سے توبہ کریں ورنہ توبہ نہیں کی تو اللہ کرے پھر اسی اپنے گناہ کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں. کہ ایک مجاہد ختم نبوت کو انہوں نے کس طریقے سے ختم نبوت سے کا غدار قرار دے رہے ہیں. تو بہرحال ایسا کوئی عقیدہ مولانا اسحاق کا نہیں تھا. انہوں نے وہی بات کہی جو کہ تمام جماعتیں یعنی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو کوئی بھی جماعت ہو یہاں تک کہ تبلیغی جماعت ہو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ختم نبوت ہو چکی. نبی علیہ السلام نے کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آنا اور اس ختم نبوت کے صدقے اب علماء کو مسلمانوں کو قامت دین کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اور انہوں نے اب یہ سمجھ لیجئے کہ فیض نبوت ہے یہ نبی علیہ السلام کا کہ اب اس امت نے ہی تبلیغ کا اور سارا کام کرنا ہے. اگر یہ چیز اس کو وہ فیض نبوت کا نام دے دیتے ہیں. اور اس کے اندر صرف یہی نہیں انہوں نے اگزامپل کس کی کوٹ کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ ایک معاملے کے اوپر مطلع کر دیا تھا حدیث ساریہ کے ذریعے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. وہ مثال مولانا اسحاق دے کے اس معاملے کو سمجھایا. الٹا ان لوگوں نے کیا کیا کلپ کٹنگ کر کے مولانا اسحاق کے بارے میں یہ کہہ دیا جی کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب نبوت تو قیامت تک جاری ہے. حالانکہ وہ فیض نبوت کی بات ہو رہی تھی کہ اس طریقے سے نبوت کا فیض جاری ہے اس امت کے اندر. وہ کس طرح سے
وہ آپ کو بتا دیا ہم نے، یا پھر اس کے علاوہ کشف اور الہام کے وہ قائل تھے کہ حضرت عمر کے اوپر انہوں نے حضرت عمر کی مثال دی، اس کے اندر کسی آج کے کسی بھنگی چرسی کسی کی مثال نہیں دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امر کے اوپر، ایک کام کے اوپر مطلع کر دیا، جو یا ساری الجبل والی روایت جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے۔ تو اس لیے مولانا اسحاق کے اوپر یہ جھوٹ باندھنا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر ابو بکر قدوسی جیسے لوگ یا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ہم تو بڑے اچھے، ہم تو یہ ہم تو وہ، لیکن آپ خود دیکھیے ابو بکر قدوسی نے اس پروگرام کے اندر کیا لیپا پوتیاں کی، اور علی مرزا نے اس وقت ان کو یہی بات کہی وہاں پر کہ آپ لوگ یہی لیپا پوتی کریں، بھائی آپ اوپنلی کہیں، اب اپنے ان چیزوں سے برات کا اعلان کریں جو آپ تکفیری فتوے دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ تو آپ خود سوچئے یہ ابو بکر قدوسی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کیا باتیں کر رہا تھا، وہ تو اب ہم نہیں لگا سکتے یہاں پہ، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ پوسٹیں آپ کے سامنے ہم لگا دیتے ہیں، کہیں پہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مولانا اسحاق کے اوپر جھوٹ باندھتا رہا، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو ہندوؤں کے ساتھ کمپیئر کر کے تکفیر کا رستہ کھولتا رہا۔ یہ ایک پوسٹ ہم اس کی آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ اسی طریقے سے اہل حدیث کے علاوہ اہل سنت کے دائرے سے مولانا اسحاق کو خارج کر کے دکھاتا رہا، وہ بھی پوسٹ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی یہ لوگ خود تکفیر کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم آج ایک واضح چیلنج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ توصیف الرحمان نے تو تکفیر کر ہی دی نا، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ رحمت اللہ علیہ کہنے کے اوپر یہ جناب مولانا اسحاق کے حوالے سے علی مرزا کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہی ابو بکر قدوسی اس بندے سے کہہ دیں کہ یہ بندہ یہ بات کہہ دے کہ وہ مولانا اسحاق کو رحمت اللہ علیہ سمجھتا ہے، یا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا بھی قائل تھا، کیونکہ جس وقت مولانا اسحاق فوت ہوئے تو کیونکہ ان کے علمی اختلافات تھے بہت لوگوں کے، تو یہ لوگ اس گھٹیا لیول کے اوپر اترے، ہزاروں لوگ تو اللہ کی طرف سے آگے جنازہ پڑھنے کے لیے مولانا اسحاق کا، ہم لوگ بھی ان میں شامل تھے، لیکن یہ ابو بکر قدوسی جیسے لوگ، توصیف الرحمان راشدی جیسے، اور دیگر تکفیری یزیدی اہل حدیث اس وقت بھی اس بات پہ بضد تھے کہ مولانا اسحاق کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور وہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر نہیں اس وقت مسئلہ تھا، یعنی ویسے علمی اختلافات کے اوپر، یعنی اس لیول پر یہ تکفیری ملا یا تکفیری یزیدی اترے ہوئے تھے اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو بہرحال یہ لوگ میڈیا کے اوپر ہی آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے تو بھائی اوپنلی کیوں آپ ایک بندے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں یا اس کو کفری عقیدے کے اوپر کہہ رہے ہیں جیسے توصیف الرحمان نے کہا، اور کیا ان کی جماعت کے کسی بڑے نے اس کی مذمت کی؟ بالکل نہیں کی۔ تو بہرحال آج ہمارا یہ فرض تھا کہ آپ کے سامنے یہ 2-3 جھوٹ جو توصیف الرحمان نے اس حوالے سے بولے، اس حوالے سے واضح کر دیں کہ مولانا اسحاق کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا جس کے اوپر ابو یحییٰ نور پوری یا پھر یہ توصیف الرحمان یا دیگر ان کے جھوٹے یا کذاب لوگ مولانا اسحاق کو کافر یا غیر مسلم یا عقیدہ ختم نبوت کا منکر ٹھہرائیں۔ آخر میں ایک بات آپ کو کہہ کے ختم کر دیتے ہیں، یہ جو اس نے پوسٹ لگائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر توصیف الرحمان نے کہ یہ مولانا اسحاق کی وجہ سے اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی جو احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے اس دنیا کے اندر دوبارہ آنے کی بات کی ہے، اب اگر کوئی یا مرزا غلام احمد قادیانی انہی روایتوں کے حساب سے اگر یہ والا دعویٰ کیا اس نے نبی ہونے کا کہ نبوت کا تو دعویٰ راستہ بند ہی نہیں ہے، اگر یہ والے بھی آ سکتے ہیں، اگر اس نے یہ کام کیا تو آپ کیا نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ والا راستہ کھولا تو اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ دعویٰ نبوت کر دیا؟ یعنی معاذ اللہ اتنی گھٹیا بات کوئی یزیدی اہل حدیث ہی سوچ سکتا ہے۔ ہم تو اللہ سے اس کے لیے پناہ ہی مانگتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر مولانا اسحاق کے سامنے آن کیمرہ آن ویڈیو ریکارڈ ایک مرتبہ بھی سامنے نہیں آ سکے، لیکن آج ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے اوپر کفر کے فتوے جڑ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے علمی لحاظ سے ان کے پاس ڈیبیٹ کا کوئی وقت نہیں تھا کہ کیمرے کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کر سکے، اور وہ پتھروں کا زمانہ نہیں تھا، مولانا اسحاق کے کیمرہ مین ہر بندہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ اس معاملے کے اوپر بھی ان سے کوئی ڈیبیٹ نہ کر سکے کیونکہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل نہ جاتی۔ جو فتویٰ بھی انہوں نے مولانا اسحاق کے اوپر لگایا اس سے بھی ان کی حقیقت کھل جانی تھی اگر یہ آن کیمرہ ان سے بات کر لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔